آج کا میڈیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں شہباز بدر۔ مولانا طارق جمیل کی معذرت کے بعد حامد میر نے تحریک انصاف کی رہنما فردوس عاشق اعوان سے بھی پھڈا کر لیا ہے۔ حامد میر نے فردوس عاشق اعوان پر الزام لگایا، جس کے جواب میں فردوس عاشق اعوان نے بھی حامد میر کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہوئے ان کے اوپر لگائے گئے الزام کو ثابت کرنے کا کہا ہے، یا پھر حامد میر سے تقاضا کیا ہے کہ اس کے اوپر وہ معافی مانگے، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ مولانا طارق جمیل نے میڈیا کے بارے میں جو کہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ عوام تک کتنا سچ پہنچتا ہے؟ سچ بولنے سے آگ کے علاوہ جو ہیں وہ جل پڑیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ 10% بھی سچ نہیں بول رہا۔ میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ 10% بھی سچ نہیں بول رہا۔ حامد میر مولانا طارق جمیل کی معذرت کے بعد 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے مولانا طارق جمیل کی معافی کے بعد ان کی اچھی خاصی کلاس لی، مگر اس کے باوجود حامد میر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ چند روز پہلے جب مولانا طارق جمیل نے حامد میر سمیت کئی اینکر حضرات سے براہ راست معافی طلب کی، تو اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے جتنے بھی اینکر حضرات تھے، خصوصاً حامد میر، ان کی سب کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی، اور مولانا طارق جمیل کی معافی کے بعد جس طرح حامد میر نے ایک فاتحانہ انداز میں ٹویٹس کیے، اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ٹویٹر کے اوپر حامد میر معافی مانگو ٹرینڈ چلایا۔ مولانا طارق جمیل اور حامد میر کے درمیان جو تنازع کھڑا ہوا، اس کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ حامد میر نے تحریک انصاف کی رہنما اور سابق معاون خصوصی برائے وزیر اعظم فردوس عاشق اعوان کے خلاف بھی ایک بیان دے دیا، جس میں حامد میر نے فردوس عاشق اعوان پر یہ الزام لگایا کہ دراصل فردوس عاشق اعوان کو ہٹائے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی غیر قانونی تقرریاں کی اور اپنے علاقے کے لوگوں کو جابز دلائیں، اس پر انکوائری کی گئی اور ان کو گلٹی پایا گیا اور اس کے بعد ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے جواب میں فردوس عاشق اعوان نے حامد میر کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس الزام کو ثابت کریں اور کہ میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو ایک خاص مخصوص ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں دلائیں۔ اگر ایسا ہے تو حامد میر پھر اس چیز کو ثابت کریں کہ وہ واقعی میرے علاقے کے لوگ تھے اور ان کے ڈومیسائل میرے علاقے کے بنے ہوئے تھے۔ اس کے جواب میں فی الحال حامد میر نے ایک لمبی خاموشی تان رکھی ہے، ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ فردوس عاشق اعوان نے مزید اس پہ کہا کہ اگر حامد میر اپنے اس الزام کو ثابت نہیں کر پائے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ مولانا طارق جمیل نے میڈیا کے جھوٹ کے بارے میں جو کہا تھا وہ بیان بالکل درست تھا، اور حامد میر کو آگے آ کر مجھ سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ میں ان کے خلاف قانونی چارہ گوئی بھی کروں گی۔ فردوس عاشق اعوان جو کہ اپنے بیانات کی وجہ سے کافی مشہور رہی ہیں، ماضی میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک اینکر حضرات کی کلاس بھی لیتی رہی ہیں، ان کے پروگرام میں جا کر ان کے خلاف بھی وہ بڑا جارحانہ بولتی رہی ہیں، تو اب حامد میر ان کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر ایک الزام لگایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے حامد میر اپنے الزام کے جواب میں کیا ثبوت پیش کرتے ہیں، مگر بظاہر یہی لگتا ہے کہ جس طرح حامد میر ایک ٹویٹ کرنے کے بعد خاموش ہو چکے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کے پاس شاید کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جس کو وہ سامنے لا سکیں یا کم از کم فردوس عاشق اعوان کو وہ دکھا سکیں۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ حامد میر نے ایک سنی سنائی بات کی تھی، جس کے اوپر فردوس عاشق اعوان نے ان کو الٹا پکڑ لیا۔ حامد میر کو فردوس عاشق اعوان کے خلاف لگائے گئے اس الزام کے اوپر لینے کے دینے پڑ چکے ہیں۔ حامد میر نے جس طرح فردوس عاشق اعوان پر الزام لگایا، جس میں انہوں نے اپنے سورسز کا ذکر کیا، تو اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر صحافیوں کے سورسز ہوتے کیا ہیں؟ سورس کا لفظ استعمال کرنے کے بعد کسی کی پگڑی اچھال دینا، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ ایک کس طرح کا معیار ہے کہ صحافی کچھ بھی بول دے، کچھ بھی کر لے، اس کے ساتھ خون معاف ہوتے ہیں، مگر کوئی عام آدمی مولانا طارق جمیل جیسا کوئی عالم فاضل آدمی اگر کسی بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو یہی اینکر حضرات پھر اس شخص کو فورس کرتے ہیں جس نے میڈیا کے بارے میں یہ بات کی ہوتی ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک حامد میر خود اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ میڈیا جو ہے صرف 10% تک سچ بولتا ہے، اس کے علاوہ 90% میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ حامد میر کو شاید اپنا یہ بیان یاد نہ، جو کہ ہم ان کو یہ دکھا دیتے ہیں، اس طرح وہ میڈیا کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک خود اپنے بیانات دیا کرتے تھے۔ ایسا کیا معیار ہے کہ صحافی کو ان کے پاس سورس کے نام کے اوپر وہ اپنے سورس کا لفظ استعمال کر کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگاتے ہیں، ثابت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ ایک بہتر صحافتی معیار ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی صحافی اٹھ کر کسی کے اوپر الزام لگائے اور پھر اس کے اوپر معذرت بھی نہ کرے؟ تو ہمارے ہاں یہ صحافیوں کا ایک عام سا وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی پختہ بات کے وہ کسی کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، مگر اس کو ثابت کرنا وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ تو شاید حامد میر نے اس وقت فردوس عاشق اعوان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، انہوں نے کہیں سے کوئی سنی سنائی بات کو اپنے ٹویٹ میں شامل کیا، مگر جس طرح فردوس عاشق اعوان نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ حامد میر جو ہیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ایک جال میں پھنس چکے ہیں، اور جس طرح فردوس عاشق اعوان نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے اور جس طرح مولانا طارق جمیل کا حوالہ دیا ہے،
और मौलाना तारिक जमील की बात फिरदौस आशिक अवान के ज़रिए इस वक्त हमारे सामने आ रही है, जिन्होंने हामिद मीर को ये चैलेंज किया है कि वो या तो इस इल्ज़ाम को साबित करें या फिर हम ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि मौलाना तारिक जमील ने जो मीडिया के बारे में कहा था वो बिल्कुल 100% दुरुस्त था और मीडिया पर अक्सरियत जो लोग हैं वो झूठ बोलकर अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाते हैं और हामिद मीर जैसे एंकर हजरात दूसरों की पगड़ियाँ उछाल कर अपने शो की TRP भी बढ़ाते हैं। अब देखना यह कि हामिद मीर फिरदौस आशिक अवान पर लगाए गए अपने इस इल्ज़ाम को सच कब साबित करते हैं और वो मीडिया के सामने या कम से कम हम सब के सोशल मीडिया पर वो ये सबूत कब अपलोड करते हैं। अब ये देखना बाकी रह गया। उनकी खामोशी से लगता ये है कि उनके पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहीं से कोई बात सुनी थी और वो सुनी सुनाई बात को उन्होंने आगे ट्वीट कर दिया, मगर फिरदौस आशिक अवान का जो रद्द अमल है वो जाहिर करता है कि अब हामिद मीर की क्लास फिरदौस आशिक अवान के हाथों होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।